قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے جانوروں کی بولیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، تم اس کو رہنے دو۔ اس نے کہا، حضور آپ کا اس میں کیا نقصان ہے، میرا ایک شوق ہے، اسے پورا ہی کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا کروں۔ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا ہوں، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے، تیری خوراک تو دانا و مکا ہے، مگر تم نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبرا نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان دونوں کی یہ گفتگو سن لی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور وہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خام خواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں۔ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی ہے، مگر سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا بھی خریدار کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بیل اور گھوڑا اگر اس گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا، اور اس کے مرنے پر جو کھانے وانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہ آیا، اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیں اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، تمہیں جو بات اب سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ عزیز و دوستو، معلوم ہوا کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ فرقان علی کو دیں اجازت، اللہ نگہباں۔